بغداد کے اندر ایک بادشاہ نے اعلان کرا دیا اپنے دربان کو، اس نے کہا جاؤ اعلان کر دو علاقے کے اندر، محلے کے اندر، ضلع کے اندر یہ اعلان کر دو، کیونکہ اس وقت یہ اشتہار وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پینا فلاک سے یہ جھنڈے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے کہ آ جانا اس تاریخ کو محفل ہے، اس وقت اعلان کیا جاتا تھا۔ اب اپنے بزرگوں کئی اب آپ بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھے، پہلے اعلان کیا جاتا تھا علاقوں کے اندر، اس وقت بھی بادشاہ نے یہ اعلان کو حکم دے دیا، جاؤ اعلان کر دو کہ آج شام کو میرے محل کے اندر، میری کوٹھی کے اندر، میرے بنگلے کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ۔ جب وہ اعلان کر رہے تھے، ایک بیوہ عورت کے گھر کے اندر آواز گئی، جب اس کے گھر کے اندر آواز گئی، پھر اس کے کان کے اندر آواز گئی آج شام کو بادشاہ کے محل کے اندر محفل میلاد ہے، عام و خاص کو آنے کی اجازت ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو بلاتی ہے، بیٹی آج تیاری کر لو، نئے کپڑے پہن لو۔ بیٹی کہتی ہے اماں جان کپڑے تو نہیں ہیں، نہیں ہمارے تو پرانے کپڑے ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، آج خیر تو ہے، آج نئے کپڑوں کا حکم فرما رہی ہیں آپ۔ ماں کہتی ہے بیٹا نئے کپڑے پہن لو۔ ماں جی نہیں نئے کپڑے تو نہیں ہیں، بیٹا ڈھونڈ لو جو صاف ستھرے کپڑوں میں سے جو کپڑے صاف ہونا وہی آج پہن لو، ہم نے کہیں دعوت پہ جانا ہے۔ ماں جی ہم تو اتنے غریب ہیں، ہماری بات کوئی نہیں پوچھتا، ہم سے سلام کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا، آج ہم کس محفل پہ جانے والے ہیں، کس دعوت پہ جانے والے ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹا جس کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی عرصے سے خواہش رکھ کے دل کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے تھے، یا رب العالمین اپنے محبوب کے محفل میں آنے کی اجازت عطا فرما دے، اپنے محبوب کی محفل میں آنے کی سعادت عطا فرما دے۔ آج بیٹا وہی سعادت ہمیں ملنے جا رہی ہے، آج ہم محفل میلاد میں جانے والے ہیں، شام کو بادشاہ کے محل کے اندر دعوت ہے، ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ ذکر مصطفیٰ سننا ہے، ذکر مصطفیٰ سننا ہے۔ وہ تیاری کرتے ہیں، شام کا وقت آتا ہے، جب دربار کو اپنے اس کے بادشاہ کے دربار کے اوپر پہنچ کر دروازے پہ دستک دی، آگے سے زبان ٹھہرا، آگے سے چوکیدار ٹھہرا، پوچھتا ہے خیر ہے ماں جی کہاں آئے ہو؟ آپ سے تو سلام کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا، آپ بادشاہ کے محل کے اندر آ گئے ہو۔ آج ہمارے حکمران بھی ایسے بن چکے ہیں، جب ان کو پاس ووٹ لینے کی باری آتی ہے پھر ہمارے پاؤں میں بھی پڑ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، جب ووٹ مل جاتے ہیں بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دینداروں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو بات اسٹیٹ پہ کرتے ہیں وہی باہر کرتے ہیں، جو باہر کرتے ہیں وہی اندر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ورنہ بعد میں بڑا پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے۔ دروازے کے اوپر پہنچ گئے، اس نے کہا خیر ہے کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا آپ نے اعلان نہیں کروایا کہ آج بادشاہ کے محل کے اندر دعوت ہے، محفل میلاد ہے، آپ تمام کو دعوت ہے، ہم بھی وہ اعلان سن کے آئے۔ اس نے کہا ماں جی اعلان تو ہم نے کروایا ہے، اس سے ہم نہیں مکر رہے، مگر ہم نے اعلان کسی خاص بندوں کے لیے کروایا ہے۔ ماں جی ہم نے اعلان کروایا مالداروں کے لیے، ہم نے اعلان کروایا بادشاہ کے دوستوں کے لیے، بادشاہ کے یاروں کے لیے۔ اس نے شاعر نے کیا خوبصورت کہا، محبوب کی محفل میں محبوب ہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور تم کتنے خوش نصیب ہو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک آ گئے، ہم میلاد کے اندر آ گئے۔ جن کو حکم نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، پھر وہ تعویلیں کر رہے ہیں میلاد منانا شرک ہے، وہ پھر تعویلیں کر رہے ہیں میلاد منانا گناہ ہے، پھر وہ تعویلیں کر رہے ہیں جو پیسہ آپ میلاد پہ لگا رہے ہیں وہ کسی غریب پہ لگا دیتے، وہ ان کو آپ دعوت دیا کرو، میلاد کے اندر آؤ، دیکھو آئے کون ہوئے، غریب ہی آئے، ان کو لنگر کھلانا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آپ کیا کر سکتے ہیں، چلو آپ واپس چلیں۔ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے ماں جی جیسے آپ کو۔ نیک اولاد ہی وہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرمان کے اوپر سر جھکا جائے، وہی نیک اولاد ہوتی ہے، خوش قسمت وہی ہوتی ہے، یوں کہہ لیجیے عقل مند وہی ہوتی ہے۔ آج عقل مند وہ ہے جو کہتا ہے جی میں اپنے باپ کو کہتا ہوں یوں کر لے، باپ کہتا ہے میں یوں کرتا ہوں، ماں کو میں کہتا ہوں یوں کر لے، ماں کہتی ہے میں یوں کرتی ہوں، ماں کو عقل نہیں ہے، باپ کو عقل نہیں ہے۔ ارے تمہیں خود کو عقل نہیں ہے جو ماں باپ کے آگے بول رہے ہو۔
اچھا دونوں واپس چلے. ماں نے کہا بیٹا ہم اس کے میلاد کے اندر گئے ہیں, ہمیں اندر آنے نہیں دیا گیا, کوئی حرج نہیں ہے, مگر وہ محبوب ایسا ہے دنیا کے اوپر آیا ہے رلانے والوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کا رونا بند کروانے کے لیے, ان کے دلوں کے اندر خوشیاں پیدا کرانے کے لیے وہ دنیا کے اوپر آیا. پریشان نہ ہو. ماں کہتی ہے بیٹا اب کوئی حرج نہیں ہے, اگر ہم کو دربار پہ نہیں جا سکے, وہاں پہ ہمیں محفل میں نہیں بیٹھنے دیا, اب یوں کرتے ہیں تو قاری بن جا, میں ناتھا بن جاتی ہوں, میں خطیب بن جاتی ہوں, ہم ایک دوسرے کو حدیث بھی سنائیں گے, نعت بھی سنائیں گے, تلاوت بھی سنائیں گے, ہم خود اپنا میلاد شروع کر دیتے ہیں, حضور کا یہی ذکر خیر شروع کر دیتے ہیں. وہ میلاد وہ بڑا نہیں ہوتا, ہزاروں کا مجمع ہو, بڑے بڑے پین فلیکس ہو, بڑا دور کا عالم ہو اور بڑا مشہور و معروف ہو, وہ میلاد نہیں. میلاد وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ میلاد اس سے زیادہ افضل ہوتا ہے جو دل کو حضور کی بارگاہ میں جھکا کے, شیش نوا کے, آنکھوں کو جھکا کے علیحدہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کرنا شروع کر دو. یہ بھی ایک میلاد ہے. وہ آپس میں میلاد شروع کرنا شروع, حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیا. دروازے کو دستک آئی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ دیکھو دروازے کے اوپر, میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا تبرک تیار کر لوں. جب دروازے پہ جاتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, دروازے کے اوپر کیا خوبصورت عجیب منظر دیکھتی ہے. ایک وقت دروازہ کھولتی ہے, فوراً دروازہ بند کر دیتی ہے. ماں کو عرض کرتی ہے اماں جان دروازے پہ وہ بندہ آیا ہے, سفید ریچھ داڑھی ہے اس کی, نور بھرا چہرہ ہے اس کا, آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو, آج اتنا خوبصورت چہرے والا ہمارے دروازے کے اوپر, آپ آؤ خود پتہ کرو. آپ ماں کے دروازہ کھولتی ہے, کیا دیکھتی ہے؟ غوث اعظم انہی کے دروازے پہ, حضور غوث اعظم انہی کے دروازے پہ. آج کا ہم اپنے بزرگوں کی کرامات کو, ان کی ولایت کو یوٹیوبروں کی وجہ سے چھوڑ دیں, یہ تو نہیں چھوڑ سکتے. حقیقی ولایتیں وہ تو نہیں چھوڑ سکتے, جتنے بڑے وہ اپنے آپ کو فن خواہ کہتے رہے, مانے یا نہ مانے ہم تو منوائیں گے, ہم تو بتائیں گے. جب وہاں دروازہ کھولتی ہے غوث اعظم دروازے پہ, عرض کرتی ہے حضور ہم سے تو کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا, ہم سے تو بات کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا, ہم سے تو کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا. تو حضور آپ ہم غریبوں کے دروازے پہ, ہمارے غریب آنے پہ, غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں دروازے پہ اس لیے آیا ہوں تم دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جھکا کے, شیش نوا کے, ادب کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا گھر کے اندر میلاد منا رہے ہو. میں نے ابھی خود دیکھا ہے حضور کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں. حضور آپ کے گھر کے اندر کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں. اس لیے جس گھر کے اندر حضور آ گئے تو اسی گھر کا دیدار کرنے کے لیے غوث اعظم ہوتا. میلاد کی کتنی برکتیں ہیں. ہم پورا سال پیاری شریف بھی مناتے ہیں, میلاد بھی مناتے ہیں. میلاد کی اتنی برکتیں ہیں, جس گھر کے اندر میلاد ہو جائے, ہمارے بزرگان دین, اولیاء کرام, علماء کرام, مشایخ اعظام کہتے ہیں جس گھر کے اندر میلاد ہو جائے پورا سال اسی گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے ذکر کے اندر کوئی بھی آ گیا ہے نا, میرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے, اس کے گناہوں کو بھی سب کو معاف فرما.